جس اہم مسئلے کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے برین ڈرین۔ یہ ہو کیسے رہا ہے؟ تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ حصول روزگار کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ خلیجی ممالک کے لیے یورپ، امریکہ کی بلند و بالا عمارتوں تک اور ان ممالک کی معاشی خوشحالی کی چمک دمک میں در حقیقت پاکستانی محنت کشوں کا ہی خون اور پسینہ شامل ہے۔ سمندر پار جا کر محنت مزدوری کرنے والے پاکستانی اپنے اہل خانہ کو جو رقم بھیجتے ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے بھی آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق مالی سال 2022-23 میں ترسیلات زر کی مد میں 27 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ اسی طرح مالی سال 2021-22 میں مجموعی ترسیلات زر 31 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہوئے تھے۔ دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کر پردیس جانے والوں میں صرف کم پڑھے لکھے یا مزدور پیشہ ور افراد ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ ان میں اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرز اور یہاں تک کہ تکنیکی ماہرین، اساتذہ اور سیلز پرسن تک شامل ہیں۔ پاکستان سے حصول روزگار کے لیے بیرون ملک جا کر پیسہ کمانے کا یہ رجحان کسی ایک حکومت یا ایک دورانیے پر محیط نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک میں لاکھوں پاکستانی آباد ہیں۔ اس دلکش تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ معاشی بدحالی، بے روزگاری اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں کا روزی روٹی اور اپنے خاندان کی خوشحالی کا خواب چکنا چور ہو جاتا ہے اور وہ خطرناک راستوں سے گزرتے ہوئے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال یونان میں اندھوناک کشتی حادثہ ہے، جس میں سینکڑوں پاکستانیوں کی ہلاکت کی خبریں آپ نے سنی بھی اور دیکھی بھی۔ یہ کوئی ایک ثانیہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایسے ان گنت واقعات ہو چکے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ہنرمند اور غیر ہنرمند لاکھوں کی تعداد میں بیرون ملک جانا فخر کی بات سمجھتے ہیں، یا پھر یہ ایک باعث تشویش ہے؟ اگر ان لاکھوں پاکستانیوں کو مقامی سطح پر ہی روزگار ملے تو کیا ہمارا ملک اور معیشت ترقی نہیں کریں گے؟ کیا بعض صلاحیت پاکستانیوں کا ملک چھوڑ کر جانا ہمارا قومی نقصان نہیں ہے؟ قومی سطح پر روزگار کی فراہمی کے لیے ریاست کی پالیسی کیا صرف نعروں اور دعووں کی حد تک ہی محدود رہے گی؟ یاد رہے کہ جاپان، کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور چین جیسے ممالک مضبوط اقتصادی قوتیں بن چکے ہیں، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوا جب ان ملکوں کے ارباب اختیار نے دنیا بھر سے اپنے شہریوں اور اعلیٰ صلاحیت کے حامل افراد کو واپس بلایا، انہیں روزگار فراہم کیا اور ان کی شاندار صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے برعکس پاکستان میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ روزگاری کے مواقع محدود ہونے کی وجہ سے بیرون ممالک جانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے جاری کردہ ڈیٹے کے مطابق رواں سال 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں تقریباً 4 لاکھ پاکستانی ملازمت کی خاطر ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ملک چھوڑنے والے بیشتر افراد ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدور ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ میں پاکستان چھوڑنے والے 4 لاکھ افراد میں سے تقریباً 69,000 یعنی 17% ایسے ہیں جن کا تعلق اہم شعبوں سے ہے۔ ان میں اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، آپ کو ڈاکٹرز بھی ملیں گے، نرسز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، یہاں تک کہ تکنیکی ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، سیلز پرسن ہیں، فنکار ہیں، ڈیزائنر ہیں، فوٹوگرافرز ہیں، یہ لوگ شامل ہیں۔ ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع سے لوگ بیرون ملک روزگار تلاش کرنے کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیگر صوبوں کا بھی تقریباً ایسا ہی حال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی انسان خوشی سے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی مٹی کو چھوڑ کر پردیس کی اذیت ناک اور سخت ترین زندگی اپنائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ جب اپنے ہی ملک، شہر یا گاؤں میں مناسب روزگار مل جائے تو کوئی پردیس ہی کیوں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا سبب ملک کے معاشی اور سیاسی حالات میں عدم استحکام اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ تو کیا یوں ہی ہر سال لاکھوں ہنرمند اور غیر ہنرمند پاکستانی ملک چھوڑتے جائیں گے، یا ریاست ملک میں صنعت اور زراعت کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرے گی تاکہ ان افراد کی صلاحیتوں سے اپنے ملک کو خوشحالی ملے اور ہم بھی یورپ اور امریکہ کی مضبوط اور توانا
मईशत बन सके। यहाँ पर अब अरबाब इख्तियार का काम है कि इतनी बड़ी तादाद में यूथ की हैंडलिंग कैसे होगी, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, एक बड़ा सवाल है।